آپ غور کیجئے کہ فرشتے یہ قبر کے اندر منکر اور نکیر، یہ دو فرشتے اللہ نے متعین کیے ہیں، اور یہ قبر کے اندر آتے ہیں۔ ایک تفصیلی روایت اللہ کے نبی نے اس میں موت، روح کے نکالے جانے کی پوری کیفیت بیان فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ وہ آئیں گے اور کہیں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، من نبیوں کا، اور تمہارا نبی کون ہے جو تمہارے یہاں بھیجا گیا تھا۔ آپ دیکھیں، من ربک کا، وما دینوں کا، وما نبیوں کا، تین سوال ہیں، تین سوال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے جوابات کی تیاری اپنے اعمال سے کرنے کی ضرورت ہے، تبھی تو آپ جواب دے سکو گے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ پوچھیں گے تو نیک آدمی کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دین کیا ہے؟ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ آدمی جو تم میں بھیجا گیا تھا نبی و رسول بنا کر، وہ کون ہے؟ تو وہ کہیں گے ہوا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا وما یدریک، کیسے تو نے جانا ان چیزوں کو؟ تو کہے گا قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا اور میں نے اس کی تصدیق کی تھی، اس پر ایمان لایا تھا۔ اللہ رب العالمین یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو اس بات پر، اس قول پر ثابت قدم رکھے گا۔ اور کافر کے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو آپ دیکھیں وہ ہا لا ادری، ہا لا ادری، ہائے مجھے پتہ نہیں ہے، ہائے میں نہیں جانتا، ہائے مجھے معلوم نہیں ہے۔ گرج سے، لوہے کے ایک سنبل سے اسے مارے گا فرشتہ، اور اسے جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، بہت سارے عذاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نبی داؤد کی روایتوں میں اس کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ مومن کے لیے کہا جائے گا نم کنومۃ العروس، سو جا، جیسے ایک بیوی، ایک عورت شادی کر کے جب آتی ہے تو اپنے شوہر کے ہاں آرام سے سو جاتی ہے۔ اسی طریقے پر آپ دیکھیں ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کو اس کا وہ ٹھکانہ دکھایا جائے گا جو جہنم کے اندر اس کے لیے رکھا گیا تھا، کہ اللہ نے اس کے بدلے تجھے تیرے اعمال کی بنیاد پر یہ دردناک عذاب، یہ ساری چیزیں، اسے بدل کر اللہ نے تجھے یہ مرتبہ دیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قبر المیت، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو ملکان اسودان، ازرقان، نیلی آنکھوں والے کالے فرشتے آئیں گے، یقال لأحدہما المنکر وللآخر نکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر، منکر اور نکیر، اور وہ پھر وہی سوال کریں گے، اور ایک مومن اس کا جواب دے گا، اور ایک کافر وہ وہی کہے گا میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ ایک اہم اشکال میرے بھائیوں کہ قبر کے اندر جو سوال اور جواب ہوں گے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوگا، جسم اور روح، لیس السؤال فی القبر للروح وحدہ، صرف روح کے ساتھ نہیں ہوگا جیسا کہ ابن حزم اور دوسرے لوگوں نے کہا، بلکہ انہ للروح
انہ للبدن بلا روح، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، والاحادیث الصحیحہ ترد القولین، ایسے اقوال کا رد کرتی ہے حدیث صحیحہ، بلکہ وکذالک عذاب القبر یکون للنفس والبدن جمیعا، قبر کے اندر روح اور نفس دونوں کو، اتفاق اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ دونوں چیزوں کے ساتھ جو ہے معاملہ ہوگا، تنعم النفس وتعذب مفردہ عن البدن۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کہتے تھے انکم تفتنون فی قبورکم، تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، اس لیے تم عذاب قبر سے پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے پناہ طلب کرو۔ اللہ کے نبی کہتے جب تم میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، وصلوا لہ بالتثبیت، اور اس کی ثبات قدمی کے لیے سوال کرو اللہ سے، فإنہ الآن یسأل، اس لیے کہ اس وقت وہ سوال کیا جا رہا ہے۔